روشن کی زیارت کر لی، گویا اس شخص نے قرآن کی تلاوت کر لی۔ اے مسلمان تجھے فرمان نبی یاد نہیں، اے مسلمان تجھے فرمان نبی یاد نہیں۔ یا علی جس نے کہا اس نے عبادت کر لی۔ بابا سے بلند صلوات۔ وہ جو مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ وہ جو مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے سے دھرا رہتا ہے، جس کا ایک ہاتھ کلیجے سے دھرا رہتا ہے۔ یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے۔ وہ جو مصروف سلام شہداء رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے
پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے۔ روک کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روک کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بیوار سی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، کرتا بیوار سی بچوں کا پھٹا رہتا ہے۔ وہ جو مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رب الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین، سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، اللہم عجل لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجن من فرعون وعملہ ونجن من القوم الظالمین۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ قرآن کریم کی جس آیت کی آج یہ تلاوت کی گئی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ وہ آیت ہے جسے ہم اور آپ عام حالات میں بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ سوال کرنا ہو کہ مولانا میرا حافظہ یا میموری بہت کمزور ہے، تو اسلام نے یادداشت یا حافظہ یا میموری کو طاقتور کرنے کے لیے کوئی دعا یا دوا بتائی؟ تو پہلا ہی جواب یہ ہے کہ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں،
اور ویسے ہی نماز فجر اور نماز عشاء میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت مستحب ہے. لیکن اس کے علاوہ اب میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج غم کی رات ہے، اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے آج ساری دنیا میں سارا میڈیا، سارے اخبارات، انٹرنیٹ کی ساری ویب سائٹس جن کا کوئی تعلق نیوز سے ہوتا ہے، ایک قوس بناتے ہوئے گھوم رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں آدھی رات گزر چکی ہے اور نیو ایئر کی خوشی شروع ہوئی ہے. اب یہ کہاں کہاں ہوتا ہوا یہ سلسلہ کہاں پہ جا کے اختتام کو پہنچے گا. وینکوور، سیاٹل، لاس اینجلس، تو ایک طرف وہ خوشی، مگر جو اسلام کی اہم ترین خوشی ہے عید اور بقرعید، اس کی نماز میں بھی سورہ اعلیٰ کی اس آیت کو سنت مؤکدہ قرار دے کے شامل کیا گیا. نعوذ باللہ ہم آج کی رات کوئی خوشی کا تصور نہیں رکھتے. آج شہادت کی رات، اور ایک ایسے امام مظلوم کی شہادت کی رات ہے جسے غیروں نے تو نظر انداز کیا ہی، اپنوں نے بھی وہ حق ادا نہ کیا. پنجتن میں سب سے کم تذکرہ جس امام معصوم کا ہے وہ یہی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول اتنی جگہوں پہ فضائل کو بیان کیا کہ تقریباً ہر وہ فضیلت جو آقا حسین کے بارے میں آئی ہے اس کے اندر پہلے امام حسن کو شامل کیا، پھر آقا حسین آئے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. لیکن خاص جو ایک فضیلت پیغمبر نے بتائی وہ آخری زمانے کے امام کے حوالے سے بتائی. اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابنی. یہ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس میں زیر زبر پیش اور نقطوں میں تبدیلی کر کے کہا کچھ گیا تھا، نتیجہ کچھ نکالا جاتا ہے. لیکن میں اس موضوع پہ جا نہیں رہا ہوں، ایک اشارہ کر دیا. پیغمبر نے فرمایا آخری امام کے بارے میں کہ اس کا نام وہی ہے جو میرا نام، اسمہ اسمی و اسم ابی، اور اس کے باپ کا وہ نام ہے جو اسم ابنی، میرے بیٹے کا نام. خاص طریقے سے آخری زمانے کے امام کو اس امام کے ساتھ ملایا جس کی شہادت کی رات ایک روایت کی بنیاد پہ آج. اور یہاں پہ ایک جملہ میں ابھی سورہ اعلیٰ کی آیت کا ہی تعارف ہو رہا تھا کہ یہ بات درمیان میں آ گئی. یہاں پہ میں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی ایک پریشانی بتا دوں، اور پھر کیونکہ اچانک بہت سارے مومنین کرام عزاخانے میں داخل ہونے لگے، ایک بہت بڑا گروہ تھا، تو ذرا سا میں بھی ڈسٹرب ہوا. تو یہ دو راتیں ایسی جس میں ہم لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیش آ جاتا. ہم لوگوں سے مراد وہ علماء، وہ خطباء، وہ ذاکرین، اور کبھی کبھی ہم جیسے طالب علم بھی، جن کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی کہ جو رات جس امام کی ہے کم از کم اس رات کو ان امام کا تذکرہ ہو. اب یہاں دو انداز ہیں. ہمارے بعض اساتذہ، میرے بعض بزرگ خطباء، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا عنوان چل رہا ہے ہم اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے. اور بعض کا یہ طریقہ ہے کہ نہیں بھائی، 10 دن میں اگر ایک کوئی مخصوص رات آ گئی اور ہم اس میں اس امام پہ چلے گئے کہ جن کا بیان بہت کم کیا جاتا ہے، تو اسی بہانے کچھ بچوں اور نوجوانوں کو باتیں پتہ چل جائیں. میں اسی دوسرے طریقے کے مطابق مجلسیں پڑھتا ہوں. مگر یہ دو راتیں بڑا ایک مسئلہ بن کے آ جاتی ہیں. ایک 28 صفر، ایک رات دو ایسے معصومین کی وفات یا شہادت کی رات کہ دونوں کا تذکرہ ایک مجلس کیا ایک عشرے میں بھی ممکن نہیں. وفات رسول خدا بھی ہے، وفات حسن مجتبیٰ بھی ہے، 28 صفر کی رات ایک رات ہے، وہ بھی شہادت کی رات ہے، تو غم کا بیان بھی زیادہ ہے. کیسے حق ادا کیا جائے؟ تو بہرحال وہاں دنیا کے اکثر عزاخانوں میں ایک سلسلہ ہے کہ ایک رات کی مجلس ہوتی ہے، ایک دوپہر کی مجلس ہوتی ہے. تو ہمارے علماء ایک رات
رات کی مجلس میں ایک معصوم کا بیان، دن کی مجلس میں دوسرے. لیکن آج کی جو رات آتی یہ اس اعتبار سے ایک بڑا امتحان بن جاتی ہے کہ یہ رات بھی دو معصومین کی رات ہے، مگر ایک ایسی رات ہے جس کے حوالے سے دن کی مجلس عام طور پہ نہیں ہوتی. اور جو دو معصومین کی رات ہے تو ایک کی شہادت ہے تو ایک کی ولادت ہے. اب ایام عزا میں 40 تک، بلکہ اختتام ایام عزا تک خوشی کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں. تو ہم جس امام کی ولادت کی رات ہے ان کی ولادت کا جشن تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اس امام کا تھوڑا بہت تو تذکرہ ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارا میڈیا، وہاں پہ آج مسلسل ہمارے 7ویں امام کا تذکرہ ہو رہا ہے. جتنے بھی پروگرام جہاں ہمارا میڈیا ہے وہاں 7ویں امام کے حالات بیان ہو رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ امام حسن کی شہادت کی تو 2 روایتیں. آدھے علماء کہتے ہیں کہ شب 7، آدھے کہتے ہیں شب 28. 7ویں امام کی ولادت کے بارے میں 2 روایتیں نہیں ہیں. 99% علماء کا اتفاق. چونکہ ہمیشہ غم کو ترجیح دی جاتی ہے خوشی پر، تو آج رات کی مجلس امام حسن کے حوالے سے، کل رات کی مجلس 7ویں امام کے حوالے سے، یہ میں نے اپنے خود ہی ایک تقسیم کر لی ہے. اس کا بیان کر دینا میں نے ضروری سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں مجھ سے کوئی کہے کہ مولانا 7ویں امام کی رات تھی اور آپ نے ایک لفظ ان کے بارے میں نہیں کہا. تو جو مجھے کہنا ہے کہوں گا، اور ہمیشہ کہتا ہوں. لیکن کل رات 7ویں امام کی ولادت، خوشی. ایام عزا میں ہم خوشی نہیں مناتے، لیکن خوشی کا ایک پیغام ضرور سورہ اعلیٰ کی آیت دے رہی. ایک عید اور بقرعید جیسی بڑی خوشی، اور اس کی نماز کے اندر اس آیت کو شامل کر کے سنایا گیا. ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز آل محمد کی نماز جیسی ہونی چاہیے. یعنی جیسی کا مطلب جتنا ہماری حیثیت، استطاعت، معرفت، ایمان. بعض ایسے لوگ بھی تھے جو نمازیں پڑھتے تھے رسول خدا کے زمانے میں، کہ کہتے تھے کہ ایک نماز ہم رسول کے پیچھے پڑھتے ہیں، اپنا پورا تجارتی قافلہ بناتے بھی ہیں، اس کو شام لے بھی جاتے ہیں، وہاں سارا مال بیچتے بھی ہیں، نفع لے کے واپس مدینے میں آتے ہیں. تب پتہ چلتا ہے رسول کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا مزہ آتا. تجارت کی تجارت ہو گئی، نماز کی نماز. اور ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ پاؤں سے تیر کھینچا جائے تو ان کو پتہ نہ چلے، اس طرح وہ بارگاہ الہی میں ہوتے ہیں. تو اب جو ہماری نمازیں ہم کو سننا ہے، غور کرنا، ہم کہہ کیا رہے ہیں. نماز تزکیہ نفس کا اہم ترین ذریعہ. یہ بھی ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بات آپ کو ایسا لگے کہ مولانا ذرا سا پھسل کے کہیں اور گئے، نہیں، موضوع کے اندر تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے. یہ آج کی مجلس میں اتفاق سے یہ بات آ رہی. تو مطلب یہ ہے کہ اب عید اور بقرعید خوشی کا موقع. عید کی نماز بالکل دن کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، آخر میں نہیں. دن ابھی آپ کا دن شروع ہوا عید و بقرعید کا. پیغام دیا قد افلح من تزکا. وہ کامیاب ہو رہا ہے جو اپنے نفس کو آج پاک کر کے آگے بڑھ رہا ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور جب نفس کو پاک کر رہا ہے تو ہر وقت اسے اپنا رب یاد رہے گا. رب یاد رہے گا تو فَصَلَّى، اس کی پیشانی نماز میں جھکی جائے گی. یہ ایک سلسلہ. نفس پاک کریں گے تو اللہ ہر منزل پہ یاد رہے گا، اور جب اللہ ہر منزل پہ یاد رہے گا تو پیشانی آدمی کی خود ہی جھکے گی. فصلہ اسے نماز پڑھوانے کے لیے کسی تقریر، کسی وعظ، کسی امر بالمعروف، کسی جہنم کی سزا، کسی جنت کے لالچ کی ضرورت نہیں. مگر یہ میں نے بہت بات کی بات ابھی کہہ دی. تو آج ساری دنیا اپنے حساب سے خوشی منا رہی، اور ہر خوشی کے موقع پہ اسلام کا پیغام اپنے نفس کو پاک کرنا. گرچہ وہ حدیث نماز عید کی ہے جو آج نہیں، نماز عید کی نہیں، روز عید کی ہے، جو آج شب شہادت پڑھنا کتنا عجیب لگ رہا. لیکن چونکہ نہ صرف یہ کہ دنیا اس کے اعتبار سے خوشی منا رہی، جس میں امام نے کہا عید تو اس دن کا نام ہے جس دن تم کوئی گناہ نہ کرو. وہ دن عید کا دن ہے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کتنا ہی غم کا دن کیوں نہ ہو. اور گناہ کون نہیں کرے گا جس کا نفس پاک ہوگا. نفس گندا ہے تو دل بھی نہیں چاہ رہا گناہ کا، ہو جائے گا گناہ.
نفس پاک ہے تو خود بخود گناہ کم ہوں گے. قد افلح من تزکا. مگر خاص نفس کی پاکیزگی کا ایک حکم خوشی کے موقع پہ کیوں دیا جاتا؟ کہ خوشی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب اکثر لوگ بہک جاتے ہیں مصیبت میں، غم میں. اس میں تو اللہ یاد رہتا ہی ہے، بلکہ جس کو یاد نہیں ہے اگر مصیبت آ جائے تو پھر سے خود بخود اللہ یاد ہو جاتا. جاب چھوٹ جائے گا تو آدمی کی نمازیں بڑھ جائیں گی، دعائیں بڑھ جائیں گی، مسجد کی حاضری بڑھ جائے گی. بچے ایک اسکول کا یا کالج کا ایگزام دیتے ہیں، جب تک رزلٹ نہیں آتا کراچی کی مسجدیں بچوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. بیمار ہو جائے کسی خاندان کا آدمی، پھر ان کی دعائیں دیکھیں. جو عمل بتائیے، جو دعا بتائیے، جو نماز بتائیے، جو وظیفہ بتائیے، آنکھیں بند کر کے عمل کریں. اور جب اللہ نے ان کی پریشانی دور کر دی تو شاید پلٹ کے بھی نہ آئے بارگاہ الہی میں واجبات کے لیے بھی. ابھی تو آپ نماز جعفر تیار پڑھوا لیجئے، ابھی تو آپ 50 رکعت نماز حاجت پڑھوا لیجئے، ابھی تو آپ روزانہ دعائے مشلول پڑھوا لیجئے. یعنی بعض لوگ اپنے عمل سے خدا سے یہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اصول ہے، معصوم کا قول بھی اسلام ہے، معصوم کا عمل بھی اسلام و شریعت. معصوم کے عمل کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، جو عمل کریں گے وہ بھی حجت ہے. لیکن بعض لوگ اپنے عمل سے خدا کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ اے خدا ہمیں شریف رکھنا ہے تو روز ہمارے گھر پہ مصیبت نازل کر. اے خدا اگر اپنی یاد ہمارے گھر میں رکھنا چاہتا ہے تو روز ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بلا آتی رہے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، بعض لوگ اپنے عمل سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ رحمان، وہ رحیم اپنے کافر اور مشرک اور گناہگار بندے کی بھی حاجت پوری کرتا. فرعون کی ساری خدائی چل رہی ہے اسی بات پر کہ آدھی رات کو جا کے اللہ سے کہتا ہے اللہ میری کل عزت بچا لینا. آج فلاں آدمی نے مجھ سے یہ حاجت طلب کی تھی، کہا تو تو خدا ہے نا، حاجت پوری کر دے. آج فلاں یہ بیماری لے کے آیا، آج فلاں بے اولاد یہ مسئلہ لے کے آیا، آج فلاں روزی کی پریشانی میں مبتلا یہ مسئلہ لے کے آیا. میں نے سب سے کہا ہے کل تمہارا مسئلہ حل ہوگا، میری عزت بچا لے. جو فرعون اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس کی بھی جب دعا مانگ رہا ہے تو دعا قبول کر رہا ہے. تو ہم صاحبان ایمان کی دعائیں کیسے قبول نہ کرے؟ چاہے ہم گناہگار ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہم نافرمان ہی کیوں نہ ہو، بہرحال ہیں تو اس کا کلمہ پڑھنے والے اور اس کی حجتوں کو ماننے والے. لیکن ذرا کچھ تقاضا شرافت کا بھی ہوتا. اور یہاں پہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ نفس کو پاکیزہ کرنا، یہ مصیبت میں اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ خوشی کے موقع پر جب آدمی عیش و آرام میں، اس موقع پر یہ بڑا مشکل کام ہے. اور ہمارے سامنے دو سیرتیں ایسی آ رہی ہیں کہ جہاں پر اب نعوذ باللہ دیکھیں معصومین کی منزل بڑی مشکل ہے. کچھ کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. بطور مثال بھی میں تو وہ جملہ نہیں کہہ سکتا جو قرآن کریم نے رسول خدا کے لیے استعمال کیا. دیکھیں بعض جملے رسول خدا کے لیے قرآن نے ایسے استعمال کیے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَقَطَعْنَاهُ بِالْوَتِينِ. اگر یہ رسول بھی ہمارے حوالے سے کوئی غلط بات کرے گا، ہم گردن سے پکڑ کے اس کی شہرک کاٹیں. اللہ کو حق ہے کہنے کا، رسول مثال کی منزل پہ اپنا نام اللہ کی زبان سے تو برداشت کر لے. لیکن ہم اور آپ اگر رسول کے لیے اسی انداز سے بات کریں، ایک باپ ہے وہ کہہ سکتا ارے میرا کمبخت بیٹا. اب ہم نہیں سمجھے، ہم نے کہا کہ وہ کمبخت کہاں ہے، وہ تو الٹا ناراض ہو گیا. آپ میرے بیٹے کو کمبخت کہہ رہے، ہم نے کہا نہیں، جو آپ نے کہا وہ دوہرا رہے. بعض لوگ پیار و محبت میں بیوی کو بھی تو کہتے ہیں ارے وہ کمبخت. ہم نے کہا اچھا ہاں وہ کمبخت کہاں گئی؟ ارے آپ کو کیا حق ہے میری بیوی کو؟ آپ کی بیوی ہوگی کمبخت. ابھی ہم نے تو آپ کی نقل کی. کہا نہیں، ہر چیز میں نقل نہیں کی جاتی ہے. باپ بیٹے کا تذکرہ جس طرح کرے گا، غیر کو حق نہیں ہے اسی بیٹے کو اس طرح یاد کرنے کا. وہ اللہ ہے اور وہ رسول ہیں، ہمیں کیا اختیار؟ تو ہم قرآن کی بھی پیروی ہر چیز میں نہیں کر سکتے. ان معنوں میں جو گستاخی جس میں جھلکنے لگے، زبان لڑکھڑانے لگتی. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا لفظ نکل آئے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجمع سے بھی. لیکن مقصد یہ کہ دو معصوم ایسے جن کی زندگیاں اس سوال کا جواب ہے. باقی معصومین وہ بھی اس مرحلے سے گزرتے تو ان کے یہاں بھی ہمیں یہی نظر آتا. لیکن باقی معصومین کا ایک تصور آپ کے پاس بھی ہے.
مصیبتیں، مظالم، ظالموں کا دباؤ، گھر میں فاقے، ہر روز اللہ ایک امتحان لے رہا. شہزادی کونین کا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں صرف شہزادی کے مصائب، شہزادی کے گھر کی حالت، شہزادی کے گھر کے فاقے، شہزادی کے گھر میں آنے والا روزانہ کا ایک امتحان ہی آتا. ساتویں امام جن کی ولادت کے حوالے سے دو جملے میں نے کہے، ان کا نام لیجئے گا تو ذہن مصیبتیں، پریشانیاں، ابتلا، قید، ظالم کے ظلم. مگر دو معصوم ایسے جن کی ساری زندگی ظاہری اعتبار سے، اور ساری کا مطلب ہے زندگی کا جو زیادہ مشہور حصہ ہوا، ورنہ ساتویں امام کیا ساری زندگی قید میں تھے؟ 35 سال امام رہے، 14 سال قید میں تھے، 21 سال آزاد تھے. مگر وہ آزادی کے 21 سال پہ 14 سال کی قید والے مصائب زیادہ آ گئے. تو دو امام ایسے ہیں جن کی زندگی کا جو زیادہ حصہ وہ راحت میں گزرا، آرام میں گزرا. اب اگلا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، عیش کے عالم میں گزرا دنیاوی اعتبار سے. ایک نواں امام جس کی وجہ سے تقی کہلائے، یہ بیان نویں امام کا ہو چکا. اور ایک حسن مجتبیٰ جس پہ سب سے بڑی تہمت یہ لگائی گئی کہ بڑے عیش و آرام کی زندگی کے عادی تھے، وہ زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے جو ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو صلح نامے پہ دستخط کر دی. یہ دو زندگیاں. اور قد افلح یعنی تزکیہ نفس جو ہمارا موضوع کہ خالی مصیبتوں میں نفس کو پاک نہیں کیا جاتا. آ کے دیکھو اس عصمت و طہارت کے گھر میں حسن مجتبیٰ کی سیرت ہو یا محمد تقی کی، تمہیں نظر آئے گا کہ شاہی محل میں بیٹھ کر بھی کس طرح سے نفس کی پاکیزگی کا وہ منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ رہا. اور یہاں پر کل رات کے موضوع سے اپنی بات ملا کر نفس پاکیزہ، نفس پاکیزہ کا میں بہت ہی بھونڈا سا ترجمہ کرتا ہوں. نفس پاکیزہ یعنی اپنے نفس کو دھو، میلا ہو گیا، گندا ہو گیا. گھر میں دو ہی چیزیں نا، کوئی چیز نجس ہو جائے تو آپ اس کو دھوتے ہیں. ایک چیز نجس نہیں ہوئی ہے. بہت ساری چیزیں اسلام میں نجاست نہیں ہے، میلی. آپ نے کپڑے پہنے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، نجاست کوئی نہیں لگی، میل بہت آ گئی، تب بھی آپ اس کو دھوتے ہیں. یہی اس خطبے کا ایک لفظ تھا جو جناب عباس نے دیا کہ تم کیا مقابلہ کر رہے ہو اس گھر کا کہ ممن فی بیت اللہوات والدنسات. ایک نجاست کا لفظ ہے اور ایک گندگی، دو الگ چیزیں. اب میں کراہیت والی مثالیں بھی نہیں دینا چاہتا. بہت زیادہ پسینہ لباس میں آ جائے، پسینہ نجس نہیں ہے ایک مومن کا، مگر بہرحال لباس ایک گندا اور میلا تو لگتا ہے نا. نفس میں اگر کبھی گناہوں کی وجہ سے نجاست آ جائے، کبھی آدمی گناہ نہیں کرتا، دولت جمع کر رہا ہے، زیادہ دولت نجاست نہیں ہے لیکن میل ضرور. تو اب یہ ان دونوں سے اپنے نفس کو دھونا ہے، اس کا طریقہ تو کل سے آنا شروع ہوگا. مگر بہت اہم ترین بات کہ آپ کے گھر میں عام طور پر آج کل کے جو بہت ہی موڈ قسم کے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ کے گھر میں عام طور پہ جب کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے یا گندی ہو جاتی ہے تو کس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ صفائی کرے گی؟ گھر کی خواتین سے. گھر کی خواتین عموماً یہ ان کا شعبہ. رسول خدا نے بھی شادی کے بعد تقسیم کر دی، اے علی گھر کے باہر کے کام تمہیں کرنا، اور اے میری بیٹی فاطمہ گھر کے اندر کے کام تمہیں کرنا. اب یہ جو تقسیم پیغمبر نے کی شرعاً واجبات میں ہے کہ نہیں، میں مسائل نہیں بتا رہا، گھر چلانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے. اس کے اعتبار سے ہماری توقع یہ ہوتی کہ اگر گھر میں کہیں میل آ گئی، کہیں نجاست آ گئی، کہیں گندگی آ گئی، مکڑی کے جالے گھر کے اندر نظر آ رہے ہیں، کوڑا کرکٹ نظر آ رہا، ہم صاحب خانہ سے زیادہ اس کی بیوی کو برا سمجھتے ہیں. اور اگر وہ ابھی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی ماں کو جو گھر کا نظام سنبھال رہی. نفس کے حوالے سے بھی اسلام نے بالکل یہی عقلی بات کہی. ایک جملہ میں کہہ دوں، اگر یہ مجلس میں ٹورنٹو یا لاس اینجلس میں پڑھ رہا ہوتا تو یہ بات کہنے کی مجھ میں ہمت نہ ہوتی. پھر جو خواتین مجلس کے بعد میرے لتے لیتی اور کوسنے دیتی اور ای میل پہ ای میل بھجواتی، لیکن مجھے پتا ہے کہ جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں اسلامی ماحول کے ساتھ اسلامی ویلیوز اب تک برقرار ہیں، اس لیے یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ رہی. لیکن عورت کا فریضہ خالی
زمین کی صفائی نہیں ہے کہ اگر کارپیٹ کے اوپر یا ڈرائنگ روم کے فرش کے اوپر کوئی میل آ گئی تو اسے صاف کرے. خالی اس کا فریضہ باتھ روم کی صفائی نہیں ہے کہ وہاں پہ نجاست تو نجاست کوئی میل بھی آ گئی تو صاف کرے. خالی کپڑوں کو دھونا اس کا فریضہ نہیں ہے, خالی برتنوں کو دھونا اس کا فریضہ نہیں ہے. عجیب بات ہے, اسلام نے نفس کی صفائی کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری عورت ہی کو قرار دی, اور مردوں سے کہا ہے کہ تم اس احسان کو بھی مانو, تمہارے گھر کو عورت صاف رکھتی ہے. وہ کوئی میترانی یا جمادار یا جو ہمارے یہاں کا محاورہ کمین نہیں ہے, اس کا اسٹینڈرڈ کم نہیں ہے تم سے. یہ وہ ذمہ داری اپنے سپرد لیتی. اس احسان کو بھی مانو, اور اس احسان کو بھی مانو کہ تمہارے نفس کی پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ تمہارے گھر کی عورت. اب عورت میں ایک ماں ہوتی ہے جو کل بات گزر گئی, ماں پہ ایک تقریر کیا, ایک اشرہ کیا, ایک سال بھی کم, مگر آج مجھے آنا ہے اس کے بعد گھر کی دوسری مشہور عورت بیوی. یہ بیوی کا فریضہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی نہیں اپنے پورے گھر کے نفس کی پاکیزگی کا انتظام کرے. گھر والوں کے خالی کپڑے نہ دھوئے, ان کے نفس کو بھی دھوئے. گھر والوں کے کھانے کے برتن صاف نہ کرے, ان کے نفس کو بھی صاف کرے. خالی گھر کے اندر صفائی نہ کرے, تمام افراد خانہ جس میں شوہر اور اولاد, مگر اولاد آ گئی تو پھر یہ ماں بیٹے کا رشتہ بنا. اور آج ہمارا عنوان ماں کے بعد بیوی. بہت اہم ذمہ داری ہے اور بہت اہم شکر گزاری, مردوں کو یہ احسان ماننا. اب یہ جو جملے میں نے مبہم سے کہے نا, اس کو ذرا سی میں وضاحت کے ساتھ ابھی پیش کر رہا ہوں. پہلے رک کر بیوی کا تذکرہ آیا تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ مامون نے تو اپنی مصلحت کے تحت اپنی بیٹی کی شادی نویں امام سے کی, اور ایک بھی نہیں, دو بھی نہیں, 3 مصلحتیں تھیں. نویں امام نے یہ رشتہ کیوں قبول کیا؟ مامون تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا, نویں امام. تو اس کے 2 جواب ہوتے ہیں. ایک تو جواب اقناعی ہوتا ہے, ایک جواب الزامی ہوتا ہے. جواب الزامی یہ ہے کہ نویں امام تو نویں امام, ان کے جد کی بھی مثال ہمارے پاس. دیکھیں, میں زیادہ یہ جملہ واضح نہیں کرنا چاہتا, جو سن رہے ہیں ان کے لیے کافی ہے, جو تابوت کا انتظار کر رہے ہیں ان کو 20 منٹ کی زحمت اور ہوگی. جو نویں امام کے جد ہیں, جو کائنات کے سردار ہیں, یہ سوال تو پلٹ کے وہاں بھی جاتا ہے. تو یہ اور نواں امام کوئی اپنی نئی سیرت نہیں بنا رہا, وہ اپنے جد کی سیرت پہ چل رہا. آقا حسین کربلا جاتے وقت جو جملہ لکھ کر گئے وہ خالی کربلا کے لیے نہیں ہے, وہ جملہ ہر امام کی سیرت میں ہر واقعے کے لیے. آقا لکھ کے گئے نا کہ میں لم اخرج اشرا ولا بشرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. اتنا یہ خطبہ آقا کا پڑھا جاتا ہے, خطبہ بھی نہیں, خود لکھ کے گئے تاکہ زیر زبر پیش میں بھی تبدیلی نہ ہو کہ بھائی میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ظلم کرنا ہے یا فساد برپا کرنا ہے یا تخت و تاج مجھے چاہیے, میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا, فل اسٹاپ, بات ختم ہو جائے. نہیں, آگے لکھا وَأَسِيرُوا بِسِيرَةِ جَدِّي, اور یہ عمل کر کے میں کوئی نیا طریقہ اسلام میں نہیں رہا ہوں, میں تو اپنے جد رسول خدا ہی کی سیرت کو فالو کر رہا ہوں. تو ہر امام کا ہر عمل, چنانچہ آقا حسین کربلا جائیں تو کہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے نانا کی سیرت ہے. حسن مجتبیٰ صلح نامے میں دستخط کریں تو صلح حدیبیہ کو یاد دلا کر کہیں کہ یہ بھی میرے نانا کی سیرت ہے. نہ حسن کی سیرت, نہ حسن کی سیرت نانا سے ہٹ کر, نہ حسین کی سیرت نانا سے ہٹ کر, نہ موسی کاظم کی سیرت نانا سے ہٹ کر, نہ محمد تقی کی سیرت نانا سے ہٹ کر. ائمہ طاہرین کے لیے ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور چونکہ آج کی رات تو ائمہ کی رات ہے, 2 ایسے امام جن کے زندگی کے حالات تو بہت کم پڑھے جاتے ہیں. ہمارے یہاں 7ویں امام کے مصائب آج کل پھر بھی بہت پڑھے جاتے ہیں, اسیر بغداد, مگر زندگی کے حالات جو انشاءاللہ کل آئیں گے. مگر ائمہ کی سیرت تو میرا ویسے ہی موضوع ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے ائمہ کے جو مختلف حالات,
وہ اسی لیے ہے کہ قیامت تک ایک مومن کو جس ماحول میں رہنا، الگ الگ ماحول ہو، 100 سال پہلے کا الگ ماحول تھا، 400 سال پہلے کا الگ تھا، 200 سال بعد کا کچھ اور ماحول ہوگا، اور ایک ہی وقت میں اسلامی ملکوں کا ماحول الگ ہوگا، غیر اسلامی ملکوں کا ماحول الگ ہوگا، اور ایک ہی اسلامی ملک میں دیہات کا ماحول الگ ہوگا، اور بڑے بڑے کراچی جیسے اور بمبئی جیسے شہروں کا ماحول الگ ہوگا۔ ائمہ طاہرین کی سیرت میں یہ سارے پہلو اللہ جمع کرتا۔ چنانچہ کوئی امام قید میں زندگی گزار رہا تو ہمیں پتا چلتا ہے قید کیسے گزاری جاتی ہے، کوئی امام محل میں زندگی گزار رہا تو ہمیں پتا چلتا ہے محل میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کوئی امام ظالموں کے اس دباؤ میں زندگی گزار رہا تو ہمیں پتا چلتا ہے ظالم کے زمانے میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، کوئی امام حاکم بن کے زندگی گزارتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے حکومت کے ساتھ اسلام کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ مختلف پہلو ہیں، اسی ایک جملے کی مثالیں دوں تو ایک اشرا بھی کم ہے، تو بس بات کو سمیٹتا ہوں۔ اچھی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کے لیے خدیجہ طاہرہ کی ضرورت ہے، اور بری بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کے لیے نویں امام اور امام حسن کی زندگی کی مثالیں ضروری۔ اب بھیجیں درود محمد والے۔ کیا ہر مومن کو، کیا ہر مومنہ کو خدیجہ طاہرہ جیسی شریک حیات مل سکتی ہے؟ نہیں۔ کبھی غلط فیصلے کی وجہ سے، چاہے یہ فیصلہ ہمارا غلط ہو جو شادی کرنے جا رہا، یا یہ فیصلہ ہمارے والدین کا غلط ہو جو ہماری شادی کروانے جا رہے، تو اب اگر ایک آدمی ایسی پریشانی میں پھنس گیا تو اس کے سامنے کوئی نمونہ عمل تو ہونا کہ بری بیوی کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے، مگر کس طرح گزارنا۔ یہ مثال مردوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، مگر مرد سے زیادہ بڑا مشکل مسئلہ عورت کا ہوتا۔ ابھی تک ایک یورپ اور امریکہ کے چند % لوگوں کو چھوڑ کر ابھی تک شادی شدہ زندگی میں مردوں کا غلبہ ہوتا، مردوں کا ڈومیننس ہوتا۔ اس کے باوجود اگر بیوی مل جائے اور بری بیوی ملے، اسلام نے تو اور زیادہ پیغام دیا کہ اگر کبھی مومنہ بہت اچھی ہے، شوہر اس کو برا مل گیا، جو شرعاً بھی اور دنیا کے ماحول کے اعتبار سے بھی اپنی بیوی کو ہر طرح سے دبا کے رکھ سکتا ہے۔ ابھی تک یہ ماحول ہے، اب شرعاً تو خیر ہر طرح سے دبا کے نہیں رکھ سکتا ہے، یہ بات اس شریعت کی ہے جو لوگ خود اپنے گھر میں بنا کے بیٹھے۔ بیوی کیا ہے ہماری کنیز، بیوی کیا ہے ہماری پیر کی جوتی، عورت کیا ہے کہ اگر گھر سے نکلی عورت راستے میں نظر آ گئی، لوگ آج بھی ایسے بے وقوف لوگ گھر میں واپس آ جاتے ہیں۔ عورت کا وجود ہی منحوس، عورت کو دیکھنا ہی آج کا پورا دن خراب گزرے گا۔ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، آپ بہت حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ جن کے ذہن میں اب تک یہ خیال۔ تو دیکھیے عورت کے لیے بھی مسئلہ ہے، لیکن خاندان اہل بیت کی کسی خاتون کو اس امتحان میں نہیں۔ اللہ نے پھر اس کے لیے جناب آسیہ کی مثال دی ہے کہ دیکھو آسی، فرعون جیسا بدترین گناہگار جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ ایک نمونہ عمل ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی وہ خالی ترجمے کے لیے تلاوت کی تھی، اس کو موضوع بنانا ہی نہیں تھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ صاحبان ایمان کے لیے ایک رول ماڈل پیش کر رہا ہے، ایک نمونہ، فرعون کی بیوی آسیہ۔ کس چیز کا نمونہ؟ کہ اگر شوہر بدترین اور خراب مل جائے تو جناب آسیہ بتا رہی ہیں کہ ایک مومنہ پھر بھی کس طرح زندگی گزار سکتی۔ تو یہ مثالیں دینا ضروری تھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ آپ زبانی بتائیں گے، لوگ پلٹ کے ایک ہی جواب دیں گے۔ جیسے ہم بہت ساری باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہوں گے بھائی مولانا ٹھیک آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن آپ بہت بھولے بھالے اور بہت ہی سادہ۔ گھر سے آئے امام باڑے، امام باڑے سے گئے جہاز، جہاز سے بیٹھے اپنے بچوں کے پاس گئے۔ آپ کو کیا پتا آج دنیا میں کیا ہو رہا؟ کہنا آسان ہے، مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو ضرورت ہے کہ سیرت میں ایسے واقعات آئیں کہ خالی زبانی نہیں کہا۔ حسن مجتبیٰ بتا دے کہ جوتا کے ساتھ زندگی گزاری گئی، امام تقی بتا دے کہ ام الفضل کے ساتھ زندگی گزاری گئی، آسیہ بتا دے کہ فرعون کے ساتھ زندگی گزاری گئی۔ خالی تقریریں، لیکچر، یا ہندوستان کے کافی لوگ بیٹھے ہیں تو خالی بھاشن نہیں دیے، دکھایا اس طرح سے بدترین شریک حیات کے ساتھ بھی زندگی گزاری جاتی ہے۔ لیکن وہ ذرا بات کا مرحلہ،
بنیادی اعتبار سے عورت کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ جب وہ گھر میں بیوی بن کے آئے تو اس انداز سے اپنے گھر میں سکون کی نعمت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول مرتے دم تک اگر یاد کرتے رہے تو خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے رہے، بلکہ ازواج رسول جو بعد میں آئیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بہت سیدھے سادے الفاظ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب رسول خدا جلال کے عالم میں ہوتے تھے، جو آدمی بہت نرم ہوتا، جسے غصہ آتا ہی نہیں، لیکن جب اس کا غصہ آ جائے نا تو بڑا خطرناک ہوتا، جب پیغمبر جلال کے عالم میں ہوتے ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں۔ رؤوف بالمومنین غلظت علی الکافرین، یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے، سورہ نساء کی آیت میں بھی آئی، اور جو جملہ ابھی میں نے پڑھا یہ رسول خدا کی زیارت میں، جو 28 سفر کو آپ یقیناً اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ رؤوف بالمومنین وغلظت علی الکافرین، آپ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، مومنوں کے لیے بہت ہی مہربان تھے، بہت ہی مہربان۔ لیکن جب غصہ آ جاتا، امام کے یا معصوم کے غصے کو ہم غصہ نہیں کہتے، جلال کہتے ہیں۔ غصہ ذرا توہین والا لفظ، جلال آتا ہے تو تمام ازواج رسول کا متفقہ تجربہ اور مشاہدہ تھا کہ اب کیسے پیغمبر کے غصے سے بچا جائے، کیسے پیغمبر کے جلال، جناب عباس کا جلال ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، یہ رسول خدا جو عباس کے بھی آقا، اب پیغمبر جلال میں ہم جناب خدیجہ کا خالی نام لے لیتے، عباس، وہ پیغمبر رہے ہی نہیں جو ابھی ایک سیکنڈ پہلے تھے، نام خدیجہ سنا، اتنا پیغمبر کا انداز بدلا اور اتنا مسکرا مسکرا کے خدیجہ کے احسانات کا اور خدیجہ کے واقعات کا تذکرہ کرنے لگے۔ بیوی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ آئے تو اس طرح سے آئے، اور اگلا جملہ میں عموماً مصائب کے قریب جا کے اس مجلس میں پڑھتا ہوں جہاں جناب رباب کے مصائب پڑھنا ہوں، کہ وہ نانا تھا یہ نواسا، کہتا ہے اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا جہاں رباب یا سکینہ میں سے کوئی ایک نہ ہو۔ رباب، اب یہ ایک جملہ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، یہ میرے ایک استاد کا جملہ، کہ صحیح معنوں میں علی اور فاطمہ کے گھر کی لاج اور ان کے نام کی لاج علی اور فاطمہ کی بیٹیوں نے نہیں رکھی، علی اور فاطمہ کی بہوؤں نے لاج رکھی۔ بھئی زینب تو معصوم باپ کی بیٹی ہیں، ان کی رگوں میں معصوم کا خون ہے، انہوں نے شیر فاطمہ بحیثیت خزا پیا ہے، وہ جس گھر میں پلی بڑی ہے وہ عصمت و طہارت کا گھر ہے، نانا معصوم، بابا معصوم، ماں معصومہ، بڑا بھائی معصوم، چھوٹا بھائی معصوم، عصمت عصمت عصمت، طہارت طہارت طہارت، تطہیر تطہیر تطہیر۔ زینب تو جو بھی کردار دکھائے کم ہے، کمال تو اس کا ہے نا جو امتی گھر میں پیدا ہو، عام سا باپ ہے، عام سی ماں، اتنا عام کہ کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا ام فروا کی ماں کون تھی، نام کیا تھا، ام لیلا کی ماں کا نام کیا تھا، رباب کی ماں کا نام کیا تھا، ایک عام سا گھر، عام سے گھر میں، امتی گھر میں پلی اور بڑی۔ لیکن خود بتائی اگر ہمیں عقیدے سے یہ معلوم نہ ہوتا کہ زینب زینب، تو ہم تو کربلا میں کہیں فرق محسوس نہ کر پاتے کہ کہیں ہمیں رباب یا فروا یا لیلا پیچھے ہٹتی نظر آتی۔ وہ رباب علی کی بہو بنی اور بتایا کہ بہو کسے کہتے ہیں، کیسے علی کے نام کی لاج رکھی۔ نواسا کہتا ہے اور حسین جیسا زاہد و عابد، ساری زندگی دشمنان اہل بیت ایک ہی جملے کو تو اچھالتے رہے، ہاں حسین ہیں متقی پرہیزگار، سارا دن روزہ رکھنے والے، ساری رات نماز پڑھنے والے۔ وہ حسن آرام پسند، نعوذ باللہ، کتنی مشکل سے یہ جملے کہہ رہا ہوں اگرچہ دشمن کے جملے، عیش کی زندگی گزارنے والے، میدان کی سختیوں سے گھبرانے والے، ساری زندگی دشمنان اہل بیت، یہ بتانے کے لیے کہ دو بھائیوں کی سیرت میں فرق ہے، یہ اعتراض کرتے رہے۔ وہ حسین کہہ رہے کہ رباب یہ بیوی کا اصل کام، لیکن یہ سارے جملے ایک طرف، جو اصل میرا موضوع نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے نہیں شوہر کی، نفس کو پاک کرنا ہے اپنے نہیں اپنے پورے سسرال کی، نفس کو پاک کرنا ہے شیطان۔ یاد دیکھیے اب یہ اتنی ساری باتیں دماغ میں آ رہی ہیں کہ میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، ایک بہت ہی چھوٹی سی بات کیونکہ بہت مشہور ہے، اور وہ یہ کہ نفس کی گندگی کو اگر ہم الفاظ بدل کے پیش کریں، یعنی جس کا نفس گندا ہوگا وہ یا شیطان کے کنٹرول میں چلا جائے،
آغا محسن حکیم کا جملہ یاد کیجئے جو جناب حر کی قبر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے 85 سال کی عمر میں کہا تھا. میں نے پچھلے ہی سال تو پڑھا تھا یہاں دبئی میں کہیں پر. نفس گندے کا مطلب ہے کہ نفس شیطان کے ہاتھ میں. قرآن کی آیتیں کہ نفس شیطان کے ہاتھ میں کب جاتا ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو خیر بہت خلاصہ اس پڑھے لکھے مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں, ہر آدمی جانتا. شیطان کو سب سے پہلے منہ کی کس کے ہاتھ کھانا پڑی؟ شیطان کے اوپر جو کنکر مارے گئے سب سے پہلے کس نے مارے؟ ابراہیم خلیل خدا نے نہیں مارے, اسماعیل ذبیح خدا نے نہیں مانگے. ایک کنیز ہاجرہ نے سب سے پہلے شیطان کو پہچانا, اور سب سے پہلے بھگانے والی, شیطان کو بھگانے والی کا نام ہاجرہ. ہاجرہ ایک عورت ہے, اور عورتوں میں بھی ایک کنیز عورت ہے. دنیا بھر کے مذاہب ایک بات کہتے ہیں, اور اسلام بالکل الٹی بات کہتا بھی ہے اور اس کو ثابت بھی کرتا. دنیا بھر کے مذاہب کہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو عورت سے دور ہونا پڑے گا. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب جو مذہب کا پیشوا ہے وہ شادی نہ کرے. اب میں مختلف مذاہب کے اختلافات کو اچھالنا نہیں چاہتا, لیکن بدھ مونک کا کمال یہ ہے کہ ساری زندگی شادی نہ کرے, اور عیسائی پادری کا کمال یہ ہے کہ ساری زندگی شادی نہ کرے, اور ہندو سادھو کا کمال یہ ہے کہ ساری زندگی شادی نہ کرے. عام آدمیوں کو شادی کرنا ہے, اس کے بغیر نسل آگے نہیں بڑھے گی. جب نسل آگے نہیں بڑھے گی تو پادری صاحب کن کے پیسوں پہ زندگی گزاریں گے, اور مونک صاحب کن کے پیسے پہ زندگی گزاریں گے, اور وہ سادھو صاحب کس کے سامنے کمالات دکھائیں گے. تو عوام تو چاہیے جن کے اوپر حکومت کی جائے, مگر جو مذہبی پیشوا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس لیے اسے عورت سے دور ہونا. اب ہر ایک کو پتا ہے اسلام میں بالکل الٹا کنسپٹ, بالکل الٹا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام نے کہا یہ خیال غلط, نہیں, اسلام نے کہا الٹا ہے خیال. پیغمبر کی 2 حدیثیں ایک ہر نکاح میں پڑھی جاتی. اکثر یہاں پہ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کا نکاح ہو چکا, لگ رہا ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں جس طرح وہ سن رہے ہیں کہ نکاح ہو چکا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ نے سنا بھی نہ ہو کہ کیا کہا جا رہا, آپ کا دماغ تو کہیں اور ہوگا. لیکن بہرحال دوسروں کے نکاح تو سنے ہیں نا. پیغمبر کی ایک حدیث ہر نکاح میں پڑھی جاتی, اور پیغمبر کی دوسری حدیث کم پڑھی جاتی ہے, لیکن دونوں کا ایک ہی پیغام. پیغمبر کا یہ جملہ کہ تم 70 رکعت نماز پڑھو جب تک تمہارے گھر میں بیوی نہ آئے, اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملے گا اس 2 رکعت نماز میں جو شادی کے بعد ہوتی. صرف شادی ہم نے کی ہے, صرف گھر میں بیوی لائے ہیں, مگر اس بیوی نے ہماری 2 رکعت نماز کو 35 گنا زیادہ بڑھا کر 70 رکعت کے برابر کر دیا. دوسری حدیث اللہ کے رسول کا یہ ارشاد کہ جس نے شادی نہ کی وہ شیطان کا بھائی ہے. یعنی بغیر شادی والا اتنا اس کا نفس گندا اور نجس ہے کہ شیطان کے اتنا قریب ہے کہ شیطان کا دوست بھی نہ کہا, شیطان کا بھائی قرار دے دیا اس کو, البتہ چھوٹا بھائی. تو خلاصہ یہاں کچھ ہوں گے جن کو شیطان بھی مانتا ہوگا, وہ ایک الگ چیز, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ عورت جب بیوی بن کے آتی, آج کا ہمارا موضوع عورت نہیں, بیوی, شریک حیات, نفس کو پاکیزہ کرنے کا اللہ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ, سب سے بڑا تحفہ جس سے آپ کا نفس پاک رہ سکتا. ان معنوں میں کہ ماں کے ساتھ آپ کا رشتہ 15 سال ہے, 16 سال ہے, 18 سال ہے, 20 سال, رشتہ ہمیشہ ہے. شادی کے بعد بہرحال آدمی کی زندگی ایک رخ پلٹتی. اب ساری زندگی آپ کو رہنا اپنی بیوی کے ساتھ ہے, وہ زیادہ اہم ہے کہ وہ آپ کے نفس کو پاک کر. رسول نے کہا کہ جس نے بیوی نہیں لی گویا اس نے اپنے نفس کو اتنا گندا کر لیا کہ شیطان کے حوالے کر دیا, اس کا بھائی بن گیا. اور جس نے شریک حیات کا انتخاب کیا وہ اللہ سے اتنا قریب ہو گئے. وہ روایت, اب میں بعض روایتیں پڑھنا نہیں چاہتا وقت کی وجہ سے, اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ مجمع سن رہا ہے سمجھ نہیں رہا. پیغمبر سے پوچھا گیا, اور یہ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو حدیث میں پڑھتا ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوں, جس میں اللہ کے رسول سے کچھ سوالات کیے گئے تھے سب سے بڑے کے حوالے سے. سب سے بڑا چور کون ہے, سب سے بڑا جھوٹا کون ہے, سب سے بڑا متقی کون ہے, سب سے بڑا عابد کون ہے, بہت لمبی حدیث.
اس میں ایک سوال یہ ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا؟ سب سے زیادہ قریب رسول خدا معراج میں گئے تھے، قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اور مومن سے کہا صلاۃ و معراج المومن، نماز تمہاری معراج ہے، یعنی نماز میں تمہارے اور اللہ کے بیچ میں صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جائے. کوئی ہاتھ ملا کے اللہ سے ہاتھ بڑھا کے اللہ سے ہاتھ ملا بھی سکتے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ہر بات میں ہتھیلی پہ ہاتھ مارتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تو ہاتھ ہٹا لے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے محاورے ہیں، اس کو الفاظ کو اس طرح نہ لیجیے. اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ مومن کب ہے؟ کہا نماز میں. نماز میں. دنیاوی اعتبار سے مومن سب سے زیادہ نیچا کب ہے؟ نماز میں. اور دین کے اعتبار سے سب سے اونچا کب ہے؟ نماز میں. بھئی نماز میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ نیچے ہونے کی کوئی پوزیشن ہی نہیں. کھڑے بھی نہیں ہیں، جھکے بھی نہیں ہیں، گر پڑے زمین پر. جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گراؤ گے اتنا اللہ تمہیں دنیا کے سامنے بلند کرے گا. سب سے زیادہ جھکو گے تو سب سے زیادہ اونچے ہوگے. معمولی عبادت نہ سمجھیے. نفس پاک ہوتا ہے نماز سے، وہ حدیث ہی کافی، جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، دن میں 5 مرتبہ اس میں غوطہ لگا کے آئے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل و خاک رہ سکتی؟ نجاست تو چھوڑے، میل بھی نہیں رہے گی. نماز کی یہی مثال ہے. 5 بار نماز پڑھو گے، جسم نہیں نفس، ہر بار گویا تم نہا کے باہر نکل رہے. پیغمبر کی وہی حدیث کہ نماز کے عالم میں جب کوئی کھڑا ہوتا تو اس طرح سے گناہ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے بدن سے گرتے ہیں جیسے آندھی میں درخت کے پتے ٹوٹ کے گرا کرتے ہیں. یہی تو نفس کی پاکیزگی ہے نا. جو میں نے کہا تھا، یہ نماز معمولی عبادت نہیں ہے. ہم خالی اس کو اٹھا کو بیٹھک سمجھتے ہیں. جنہیں نماز کی اہمیت پتہ چل جائے وہ اس طرح سے نماز پڑھیں گے کہ ان کو نماز کے مصلی سے ہٹانا مشکل ہو جائے گا. تو پیغمبر نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ جو 70 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تمہیں 2 رکعت میں وہ ثواب ملے گا. اب اور اپنے گھر کے معاملات کو سنبھالو. تو یہ نماز اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے. اور یہ 70 رکعت نماز سے 2 رکعت کو بڑھانے والی چیز کا نام عورت نہیں، بیوی. اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ توہین والا جملہ ہے، لیکن وقت کم ہے تو میری اس جسارت کو معاف کیجیے. ہماری نماز کو یہ طاقت تو ہماری ماں بھی نہیں دیتی. کیا میں ان لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہوں جو بیوی کے کہنے پہ ماں کو جوتے مارنا، ماں کو گالی دینا، ماں کو زد و کوب کرنا اپنا فریضہ سمجھتے؟ نہیں. اس رشتے کی اہمیت کو بتا رہا ہوں کہ نماز کو اتنی پاور یا طاقت یا بلندی تو ماں بھی نہیں دیتی. کتنی حدیثیں آپ کے پاس ایسی کہ اگر ماں تمہارے سامنے ہے 2 رکعت نماز پڑھو تو وہ 70 رکعت بن جائے گی. بیوی کے لیے ہے. اور ماں کی اہمیت کل آ گئی. وہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ. اور اسی حوالے سے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ 2 جملے میرے مولا کے ایسے ہیں جو یہ بتانے کو کافی کہ شریک حیات یا بیوی کا رول کتنا اہم. آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ ڈالیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری تاریخ اسلام علی نے کبھی کسی غیر خدا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور یہ نہیں کہا کہ میری مدد کرو. صرف 2 جملے علی کی زبان پہ آئے تھے مدد کے لیے. ایک میں براہ راست کہا جو نہج البلاغہ کا خطبہ نہیں، خط نمبر 45-46 عثمان ابن حنیف کے نام، مگر وہ کسی اور حوالے سے ہے، وہ تو صاف لگ رہا کہ لفظ مدد تو آیا ہے لیکن مراد یہ والی مدد نہیں. اور دوسرا جملہ قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کر میرے مولا نے فاطمہ کا جو مرثیہ پڑھا اس کا آغاز اس جملے سے کیا جو تاریخ میں صرف 2 ہی لوگوں کی زبان پہ آیا. الان انکسر ظہری، اے رسول کی بیٹی آج آپ دنیا سے نہیں گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی. یا کربلا میں آقا حسین نے عباس کے سلام کو سن کے کہا، یا کربلا سے 50 سال پہلے قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کر
میرے مولا نے یہ جملہ کہا، یعنی علی ساری کائنات کا مشکل کشا، فاطمہ علی کی مشکل کشا۔ میری کمر ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹنا ساری دنیا میں محاورہ ہے۔ قوت بازو، کمر کا سہارا جو آدمی کا مددگار ہوتا، اور مدد کے حوالے سے علی اس حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ فاطمہ روٹیاں پکا کے مجھے کھلاتی ہیں، فاطمہ میرے کپڑے دھوتی ہیں، فاطمہ گھر کی صفائی کرتی ہیں، اس حوالے سے جملہ نہیں کہہ رہے یہ۔ اچھا، آپ حضرات اس بے تکے فقہی مسئلے کو تو نہیں مانتے ہوں گے نا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بہت بے تکا مسئلہ مشہور ہو گیا ہے کہ جیسے ہی بیوی مرتی ہے یا شوہر مرتا ہے ان کا نکاح ٹوٹ ہی جاتا۔ چنانچہ کہیں کہیں تو شوہر کو بیوی کا منہ بھی نہیں دیکھنے دیتے کہ جی نکاح ٹوٹ گیا مرنے کے بعد۔ یہ تو آپ تو نہیں جانتے، آپ تو مانتے ہی نہیں ہوں گے ایسے مسئلے۔ بعض لوگوں کے نکاح بڑے کمزور ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہانگ کانگ سے بنوا کے لاتے ہیں، فلاں چیز دیکھی تو نکاح ٹوٹ گیا، فلاں چیز دیکھی تو نکاح ٹوٹ گیا، فلاں سبیل کا پانی پی لیا تو نکاح، بہت کمزور نکاح ہوتے ہیں۔ ہمارے نکاح تو ایسے نہیں ہوتے ہیں نا۔ تو یہ دیکھیں، اس جملے کو میں بڑھا کے بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن ضرورت نہیں آج کی شہادت کی رات۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جملہ علی نے کس دن کہا؟ جس دن فاطمہ دنیا سے گئی، یعنی ازدواجی زندگی مکمل، اور جس دن ازدواجی زندگی شروع ہوئی اس دن میرے مولا نے کیا کہا؟ یہ دو جملے۔ شادی کے بعد اب اہل بیت اطہار سب ایک نور کے جوز، ان کے حوالے سے وہ جملے ٹھیک بھی نہیں لگتے جو ہمارے اور آپ کے لیے، مگر انہوں نے خود ہی تو الگ الگ رشتہ داریاں اسی لیے بنائی۔ اب شوہر اور بیوی، علی اور فاطمہ ایک نور کا جز، مگر دنیاوی اعتبار سے جب وہ ایک رشتے میں باندھے گئے تو شادی کے بعد علی کا پہلا جملہ کیا ہے اور قبر فاطمہ پہ علی کا یہ جملہ کیا؟ قبر فاطمہ کا مطلب نکاح تو نہیں ٹوٹا، ازدواجی زندگی آج دنیاوی اعتبار سے اختتام کو پہنچی۔ یہ آخری جملہ تھا، وہ پہلا جملہ۔ پہلا جملہ کیا کہ علی اور فاطمہ کا نکاح تو پہلے ہوا، لیکن رخصتی، جب رخصتی ہوگی وہاں سے مانا جائے گا کہ آج شادی شدہ زندگی شروع ہوئی۔ پیغمبر نے بیٹی اور داماد کو رخصت کر کے ایک الگ مکان لے کے دیا کہ چند دن یہ لوگ الگ رہیں، اور اگلی صبح کو مولا اپنے معمول کے مطابق نماز فجر پڑھنے مسجد میں آئے۔ بھئی شادی کی رات ہے تو کیا فجر کی نماز اس دن معاف ہو جاتی؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال، بلکہ ایک خاتون سجا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ شادی کے بعد عورت کے اوپر 3 دن تک نمازیں معاف ہیں۔ کہا رسول خدا کو کیا پتا کہ عورتوں کی کیا مسئلے ہوتے شادی کے بعد، ہمیں پتا۔ چنانچہ عورت نبی بھی ہونا چاہیے، لیڈی نبی، اور پہلا مسئلہ اس نے اپنے فقہ میں یہ شامل کیا۔ لیکن آج کی رات اس جملے کی تشریح کا موقع نہیں۔ ہمارے ہاں نماز پڑھنے والیاں بھی شادی کے بعد صبح کی پہلی نماز تو قضا ہوتی ہے، یعنی شادی شدہ زندگی کا آغاز گناہ کبیرہ پہ ہوتا۔ ایسی ہلتی ہوئی اینٹ کے اوپر عمارت رکھی جاتی ہے کہ اب کسی وقت بھی وہ گر جائے تو قصوروار ہم خود ہیں۔ ایک الگ موضوع بن رہا ہے، میں رک رہا ہوں۔ تو یہ تو خاتون کے حوالے سے ہے کہ اس کو بھی یہ اختیار نہیں، مرد کو کہاں سے اختیار ملے گا؟ شادی کے بعد پہلی نماز فجر، اور میرا مولا مسجد میں آ گئے۔ پیغمبر نے ایک بڑا عجیب سوال کیا، دنیا میں کوئی خسر اپنے داماد سے شادی کی پہلی رات کی سوال نہیں کرتا۔ ہاں 10-12 مہینے گزرے، 2 سال گزرے، کہا کہ میں بتاؤ میں نے اپنی بیٹی دی ہے، میری بیٹی تمہیں کیسی لگی؟ شادی کی پہلی رات کے اختتام پر اتنا معصوم اور معصومہ کا تذکرہ، اتنی احتیاط سے مجھے چلنا پڑ رہا۔ خیر، پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا علی بیٹھے ہوئے، پہلے سے بیٹھے ہوئے، اور مجمع ہے نمازیوں۔ ایک بار کہا کہ اے علی یہ بتاؤ، چند گھنٹے گزرے ہیں ابھی گھر میں، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ چند گھنٹے گزرے ہیں اور صرف وہ شادی کی پہلی رات۔ اب وہ معصومہ کا مسئلہ ہے، میں بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ یہاں تو بہت ساری چٹپٹی باتیں بیان کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ یہ سوال عموماً دوست اپنے دوست سے صبح کو پوچھتا، پیغمبر پوچھ رہے ہیں کیونکہ پیغام ہمارے اور آپ کے لیے۔ میرے مولا نے صرف ایک جواب دیا، نعم العون للعبادہ۔ ایک رات کی بات ہے، ابھی 4 گھنٹے، کہا میں نے فاطمہ کو عبادت کے لیے اپنا بہترین مددگار پایا۔
وہی جملہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، پہلا جملہ جہاں سے شادی شدہ زندگی شروع، عبادت خدا 4 گھنٹے میں کیسے پتا چل گئے؟ اب علم امامت کا یہاں انوالومنٹ نہیں ہے، مجمع کے سامنے بات چیت ہو رہی، میرے مولا کا وہ جملہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث کی کتاب احقاق الحق کے آخری حصے زمین میں کہا کہ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا سیدہ طاہرہ راضیہ زکیہ ایک مرتبہ پریشانی کے عالم، جیسے کوئی فکر ہو، جیسے کوئی پریشانی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا بنت رسول، اب اس سے پہلے کا ایک ماحول بھی ہے، مدینے کی عورتوں نے صبح و شام صبح و شام صبح و شام صبح و شام فاطمہ کے پاس جا جا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے بابا نے آپ پہ بڑا ظلم کیا، بڑے بڑے رشتے آپ کے آ رہے تھے، بڑے پیسے والوں کے، بڑے مالدار لوگوں کے، بڑے صاحبان ثروت کے، اور ایک غریب سے آپ کا رشتہ کر دیا۔ اور پھر وہی بات جو عورتوں کا طریقہ ہوتا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے کتنا بڑا کر دیتی ہے، جو رانگ نمبر پہ 2 گھنٹے بات کر لیں، تو جب واقعاً بات کرنے آ رہی ہیں تو علی کی شکل صورت پہ بھی نعوذ باللہ اعتراض، علی کے گھر کے ماحول پر بھی اعتراض، وہ ساری باتیں تاریخ میں آئیں۔ نہ تو وقت ہے بیان کرنے کا، نہ دل مانتا ہے کہ دشمن کا قول بھی، لیکن مولا کی شان میں گستاخی کیسے کروں؟ تو خلاصہ یہ کہ ایک ماحول تو تھا۔ عام بچی اگر اتنا سارا پروپیگنڈا سنے اور پھر شوہر کے گھر میں پہلی رات پہنچے تو کتنی پریشان ہوگی۔ اتنا مدینے کی عورتوں نے آ کے باتیں کی، عورتیں خود سے بھی آئی تھی، عورتیں بھیجی بھی گئی تھی، اور وہ بھیجی گئی کو چھوڑ دیے کسی اور موقع کے لیے۔ تو اب مولا نے کہا بنت رسول خیریت؟ کہا کہ نہیں ابوالحسن خیریت تو ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بابا کے گھر میں گزارا، اب میں یہاں پہ آئی ہوں اور زندگی کا ایک حصہ یہاں گزاروں گی، اور اس کے بعد میں قبر میں جاؤں گی اور زندگی کا ایک حصہ قبر میں گزرے گا، اور پھر قیامت میں پہنچوں گی تو ایک حصہ وہاں گزرے گا۔ آج میری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی، تو ہم اپنی یہ زندگی اللہ کو یاد کر کے کیوں نہ شروع کریں؟ آئے ابوالحسن پہلے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ گھر میں مولا کے داخل، اور علی جیسے نمازی کو بتایا جا رہا، گھر میں داخل ہوتے ہی کہا پہلا کام جو کہ آج سے ہماری زندگی شروع ہو رہی، ہمیں اللہ کو یاد کرنا اور نماز پڑھنا۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، کیا یہ آیت کی تفسیر نہیں ہوئی؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، پھر اس نے اپنے رب کو یاد کیا، اور جیسے ہی رب کو یاد کیا مصلی پہ کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ خانہ سیدہ میں مولا اور شہزادی کی پہلی رات کی کہانی ہے۔ کہا کہ ساری رات فاطمہ نے نمازیں پڑھوائی، نعم العون للعبادہ، کتنی بہترین مددگار ہے میری عبادت خدا کے لیے۔ اسی کا نام ہے نفس کی پاکیزگی، جو ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حالات کے تحت اگر کوئی بری عورت بھی گھر میں آ جائے تو ایک جملہ میں اور کہہ دوں، جو ایک تقریر کے درمیان ایک سوال تھا، اس کا ایک اور جواب کہ بھائی انبیاء ہوں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط، یہ بھی وہی آیت ہے آسیہ سے پہلے والی کہ اللہ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے، نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی۔ انبیاء کی غلط بیویاں ہوں، ائمہ کے گھر میں غلط بیویاں آ جائیں، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیوں؟ تو 2-3 جواب تو میں نے دے دیے، ایک آخری جواب یہ بھی، اسلام علم غیب کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ علم غیب ہونا اپنی جگہ، اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اگر پتا ہے کہ آگے چل کے یہ کیا خرابی کرے گا تو خضر کی شریعت میں ہے اس کو قتل کر دو، موسیٰ کی شریعت میں یہ حرام، اور اس وقت شریعت موسیٰ کا سلسلہ چل رہا۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یہ نہیں کہتے یا وارث خضر نبی اللہ۔ موسیٰ کی شریعت کا تسلسل، اس میں علم غیب پر فیصلے نہیں ہوتے، جس کو مولا نے اسی جملے کو آسان کیا۔ ماہ رمضان کی تاریخیں ابن ملجم کوفے کی گلیوں میں گھوم رہا، کہا یہ ہے میرا قاتل، یہ ہے جو اسی رمضان میں میری سفید داڑھی کو میرے خون میں رنگین کرے گا۔ تو مولا اس کو پھر آپ نے آزاد کیوں چھوڑا، جیل میں ڈال دی؟
کا جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ صفین کی لڑائی میں شمر گرفتار ہو کے آیا, میدان جنگ کا قیدی ہے تو جیل میں ڈالا گیا, روتا گڑ گڑاتا ہر ایک سے معافی مانگتا ہے, کہیں سے معافی نہ ملی. حسین گزرے, ایک بار آواز دی, اے رحمت للعالمین رسول کے بیٹے. ایک گزارش یہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ جو فلش آج بہت زیادہ چمک رہے ہیں, میں بہت ڈسٹرب بھی ہو رہا ہوں, وقت بھی میرے پاس کم ہے اور میرا کچھ آئی سائٹ کا بھی پرابلم ہے, تو مسلسل میں پہلی فلیش لائٹ کو میں نے نظر انداز کیا, دوسری کو نظر انداز کیا, تیسری کو نظر انداز کیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مصائب میں میرا سلسلہ نہ رک جائے. از راہ کرم اب یہ سلسلہ آپ روک دیجئے, جن جن کے کیمرے اور فلیش چل رہے ہیں. بلکہ میری گزارش ہوگی اناؤنسر صاحب سے کہ کل مجلس کے شروع میں یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دے. تو خیر, یہ کہ ایک دم سے میں ڈسٹرب ہو گیا وہ چمک دیکھ کر, تو میں آ جاتا ہوں اصل جملے میں. اے رحمت للعالمین کے بیٹے, تجھے واسطہ اپنی رحمت کا میری خطا کو معاف کرا دے. حسین نے شمر کو قید سے رہائی دلوائی. بابا اس کا سفارشی میں بن کے آیا. کیوں؟ جرم سے پہلے سزا نہیں ملے گی. ام الفضل نے جرم نہیں کیا بھی تو کیسے اس کو سزا دی جائے کہ امام کہیں کہ رشتہ ٹھکرا رہا ہوں میں. اور جعدہ ابن اشعث ابن قیس کندی نے جب تک جرم نہیں کیا کیسے سزا دی جائے؟ حسن مجتبیٰ کو معلوم. بیوی, شریک حیات, گھر میں نفس کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ, اللہ کے قریب کرنے کا بہترین وسیلہ, شیطان کو سب سے پہلے پہچاننے والی. مگر اگر جعدہ جیسی بیوی, ہاں حسن کے گھر میں ام فروا بھی ہیں, حسن کے گھر میں جعدہ بھی. ام فروا خدیجہ طاہرہ کا رول ادا کر رہی, جعدہ بھی اسی گھر میں. اور وہ جو اسلام کا ایک بار بار اصول ہے نا کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو یاد رکھو خسرت دنیا والآخرہ, آخرت تو جائے گی, وہ دنیا بھی تمہیں نہیں ملنے دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا. شیطان وعدے کرتا ہے نا, فلاں گناہ کر لو دنیا دلا دوں گا. اسی پہ تو لوگ جھوٹ بول کے, فراڈ کر کے, چیٹنگ کر کے, لوگوں کے مال پہ قبضہ کر کے سمجھتے ہیں بڑی ترقی کریں. سینکڑوں چیٹنگ کرنے والوں میں ایک کا آپ کو شاندار ولا نظر آئے گا, 99 اسی طرح سے جوتیاں چٹخا رہے. وہ جھوٹ بولنے کے بعد بھی ہم ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ خسرت دنیا والآخرہ. حاکم نے کہا تو حسن کو زہر دے دے, میں اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے کر دوں. حاکم کے بیٹے کی شادی, جو آئندہ حاکم بننے والا, آ گئی لالچ. کچھ خاندان کا بھی اثر تھا, کچھ خون کا بھی اثر تھا. اس کا بابا اشعث ابن قیس ساری زندگی مولا کا مذاق اڑاتا, مذاق. دیکھیے جنگ کرنا بھی ایک الگ بات ہے, لیکن مذاق اڑانا مجمع میں علی جیسے انسان کا. بہت دعوے ہیں آپ کو, سلونی سلونی میرے سر کے بال بتائی, یہ مذاق اڑانا. اس کا بیٹا محمد ابن اشعث ابن قیس مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دے کے گرفتار کرنے والا, یعنی جعدہ کا بھائی. خود جعدہ لالچ میں آ گئی, خاندان کا بھی اثر, زہر دے دی. حاکم سے جب بات کی کہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا, وہ اللہ کو تھوڑی ہے, وہ شیطان ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ کربلا آقا حسین جب گھوڑے سے گرے تھے, آخری سجدے میں پیشانی رکھی, اے خدا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب تو اپنا وعدہ پورا. اور پھر یہاں سے ایک الگ باب ہے جو کل بھی نہیں, کل 7ویں امام پرسوں سے سامنے آئے گا. حاکم نے ایک مرتبہ جواب دے دیا, اور دیکھیں کیسا جواب دیا. کہا مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بہت پیاری, جو حسن جیسے فضیلت والے انسان کو ایک چھوٹے سے لالچ میں زہر دے سکتی ہے, میرا بیٹا تو حسن کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. کوئی اور آ کے تجھے لالچ دے گا, تو میرے بیٹے کو بھی زہر دے دے. پاگل ہو کے مدینے کی گلیوں میں گھومتی تھی اور مر گئی. مگر اس سے پہلے فاطمہ زہرا کے گھر کو کتنا بڑا نقصان پہنچا گیا. میرا مظلوم آقا زہر دغا سے شہید ہونے والا آقا, جعدہ ابن اشعث ابن قیس حسن مجتبیٰ کی دوسری بیوی. حاکم شام نے کئی طریقے اختیار کیے حسن کو شہید کرنے کے, ہر مرتبہ ناکامی ہوئی, لیکن ہر زہر اپنا اثر جسم میں چھوڑتا, ہر بار کلیجہ کٹتا,
ہر بار حسن کو اس زہر کی تلخی کا سامنا کرنا پڑتا. ائمہ طاہرین میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے 7 مرتبہ زہر دیا گیا. ہر زہر اپنے اثرات لے کے آتا ہے. روز بروز حسن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. 6 مرتبہ کا زہر جب ناکام ہوا, اب ایک بار آقا عباس نے ہاتھ جوڑے اور کہا مولا حسن مجتبیٰ, اب تک میں نے آپ کی بات مانی تھی, لیکن اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ پہرا قائم کرنے دیں کہ کسی کو آپ کے قریب میں نہ آنے دوں. سارے راستے بند ہو گئے. کھانے میں زہر ملایا, لاٹھی کے اندر, لاٹھی کے نیچے لوہے کا ٹکڑا زہر آلود کر کے رکھا گیا. سارے طریقے اب ناکام. اب باہر کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا. اب عباس کا پہرا. جب عباس کا پہرا ہوتا ہے, 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ چلا تھا اس وقت قافلے کی شان دیکھنا, اور جب عباس نہ رہا تو 11 محرم کا قافلہ چلا اس کو دیکھنا. عباس کا پہرا آیا. عباس کسی کو حسن کے قریب نہیں آنے دیتے. حاکم نے کہا کیا طریقہ اختیار کیا ہے, اب تو گھر کے کسی آدمی کو ملایا جائے. وہ ساری باتیں ہو گئی. جودہ سے کہا کہ اب تک میں 6 مرتبہ زہر دے چکا ہوں. زہر پہنچ تو گیا, مگر یہ علی کا وارث ہے, علی کا جانشین ہے, ہر زہر کا سامنا کر گیا. اب میں ایسا زہر بھجواتا ہوں جو میں نے بادشاہ روم سے منگوایا. ایک بہتے دریا میں یہ زہر ڈال دو تو اس دریا کی ساری مچھلیاں مر کے رہ جائیں گی. حسن اس کا سامنا نہیں کر سکے کہ کسی طرح سے حسن کے پانی میں یہ زہر پہنچا دینا. آدھی رات کا وقت ہے. کون سی آدھی رات؟ آج کی آدھی رات. 10:30 بج چکے ہیں. آدھی رات کے قریب حسن سو رہے ہیں, اور سوتے وقت بھی بڑا سخت پہرا. کیا مطلب؟ حسن کے بستر کے ایک طرف حسین کا بستر اور دوسری جانب زینب کا بستر. بھائی اور بہن اپنے حصار میں لے کے اپنے بڑے بھائی اور سردار کو سو رہے ہیں. جودہ آہستہ آہستہ آتی ہے وہ ملعونہ, اور ایک بار حسن کے سرہانے جو پانی کی سراہی رکھے, تھوڑا سا زہر اس میں ڈالا اور اسی طرح آہستہ سے چلی گئی. اچانک, اب یہ ساری چیزیں معصومین کے علم میں ہیں, اچانک حسن مجتبیٰ کی آنکھ کھلی, اور ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے سراہی کی جانب ہاتھ بڑھایا. زینب کی آنکھ کھل گئی. کھٹکے سے سوتی تھی زینب. بھائی نے کروٹ بدلی, زینب کی آنکھ کھل گئی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, زینب حسین سے جو محبت کرتی ہیں, حسن سے بھی کم محبت نہیں کرتی ہیں. گھبرا کے کہا بھیا یہ زحمت کیوں کر رہا, میں تجھے پانی پلا دوں. حسن کو پتا ہے نا پانی میں کیا. حسن نہیں چاہتے کہ زینب کا ہاتھ اس پانی کو لگے. زندگی میں کبھی زینب کو یہ خیال زندگی بھر رہے گا, ہائے وہ پانی تو میں نے خود بھائی کو دیا تھا. بہن دیکھیں, بہن وہی سوال کر رہی ہے جو ایک بہن کو کرنا چاہیے. بھیا زحمت نہ کر, میں یہ پانی کا نہیں. بہن اس وقت بحیثیت امام حکم دیتا ہوں رک جاؤ, بہت کمزور ہے میرا امام. کروٹ نہیں بدلی جا رہی, لیکن سراہی سے پانی کوزے میں لیا, پانی کو دیکھا. یہ پانی کی دعا تو نہیں ہے جو حسن پڑھ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائک و تسلیما لامرک ارباب ازا. یا یہ جملہ حسین نے اصغر کا لاشا اٹھا کے پڑھا, یا حسن مجتبیٰ نے پانی کا کوزہ لیا. ایک بار پانی پیا, صرف ایک گھونٹ لے سکے, کوزہ ہاتھ سے پھسل کے گرا. حسن بستر پہ الٹ کے گرے, قریب تشت رکھا ہے. زینب سے پوچھی, شہزادی وہ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے حسین کی شہادت کا منظر, اور آج روضہ رسول کے قریب بیت حسن کا یہ منظر, کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے آ رہا ہے. حسن مجتبیٰ کا کلیجہ نہیں, بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا. بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا. عجیب زندگی ہے زینب کی.
کبھی یہ منظر دیکھا میری آنکھوں کے سامنے بھیا کا کلیجہ، اور کبھی وہ منظر دیکھا حسین کے سینے پہ شبر سوار ہے اور خنجر چلا رہا۔ گھبرا گئی زینب۔ حسن اور حسین اور زینب نے آقا حسن کو لٹایا، اور ایک مرتبہ حسن نے کہا زینب بہن ام فروہ کو بلا کے لے آنا۔ ام فروہ آتی ہے، عجیب منظر دیکھا، 35 گھڑی ہیں مگر اکیلے تو نہیں آئی نا، 13 مہینے کا قاسم ماں کی گود میں ہے۔ حسن نے کہا فروہ ایک وصیت کر رہا ہوں، یہ تعویذ لے لو، میرے قاسم کے بازو میں باندھ دو، جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت میں پھنسے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ حسن دنیا سے جا رہا ہے مگر ابھی بھی کربلا یاد آ رہی ہے۔ ہائے کربلا، جہاں میرا حسین اکیلا رہ جائے گا۔ ام فروہ کو تعویذ تو دیا، اور بے اختیار کا السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا بتا، السلام علیک یا امی، نانا سلام، بابا سلام، اماں سلام۔ زینب گھبرا گئی، بھیا خیریت تو ہے، یہ کسے سلام کر رہا؟ کہا نہیں دیکھتی، یہ میرے سامنے نانا رسول خدا کھڑے ہیں، یہ بابا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، یہ میری ماں فاطمہ گود پھیلائے کھڑی ہے، اور کہہ رہے ہیں حسن بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کر۔ بہت مختصر جملے۔ جنازہ چلا تو مگر قبر رسول کے قریب پہنچ کے روک تو دیا گیا، خالی روکا نہیں، کمانیں کھینچی، 70 تیر نکلے، حسن کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہوئے۔ غیظ و غضب کے عالم میں عباس نے تلوار پہ ہاتھ ڈال دیا۔ حسین نے کہا عباس تلوار نہ چلانا۔ ہائے میرا آقا عباس، جب تلوار چلانے کا موقع آیا عباس کو روک دیا گیا۔ جنازہ لے کے واپس آئے، تابوت لے کے واپس آئے۔ دیکھیے گھر سے نکل کے تابوت واپس نہیں آتا، گھر سے نکل کے جنازہ واپس نہیں آتا ہے۔ ابھی زینب بیٹھی رو رہی ہے، دیکھا دروازہ کھلا، جنازہ دوبارہ آ رہا، گھبرا کے کہا بھیا بھیا یہ تابوت یہ جنازہ کیوں واپس آیا؟ حسین نے کہا زینب سوال بعد میں کر لینا، پہلے ایک آخری خدمت اور کرنا ہے۔ تابوت کو رکھا، کہا زینب اس جنازے میں سے تیر نکالنا ہے۔ ایک طرف حسین ایک طرف زینب روتے جاتے ہیں، تیر نکالتے جاتے ہیں۔ بس آخری جملہ سنیے، روتے جاتے ہیں، تیر نکالتے جاتے ہیں۔ 11 محرم کو زینب نے حسین کے لاشے پہ آ کے کہا بھیا بہن بہت شرمندہ ہے، مدینے میں بھیا حسن کے لاشے سے تیر نکالے، تیرے لاشے سے تیر نہیں نکال رہی ہوں، لیکن بھیا مدینے میں میرے ہاتھ کھلے تھے، اس وقت دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، آئے زینب کیسے تیر نکالے؟ وہ تابوت آ گیا، کھڑے ہو جائیے، ارے تابوت آ گیا، تابوت کو کندھا دیجئے، تابوت کو کندھا۔